اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ پر مقدم کرتے ہیں اگرچہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے لوگ گئے تو مہاجرین کی انصار نے خدمت انجام دی، اور مہاجرین مہمان تھے اور انصار میزبان تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے مہمان اور مہمان نوازی۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے بہت ہی زیادہ ضیف اور مہمان کا اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں۔ وہ فوراً گئے اور ایک بھیڑ کو ذبح کیا، پھر اس کو بھون کے ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے تھے، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مہمان ہی سمجھے تھے، تو مہمان کا احترام جو ہے اس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین خدمت کے لیے گوشت بھون کے لائے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت لوط کے زمانے میں فرشتے انسانی شکل میں آئے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا، تو حضرت لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ میں کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر میں میرے مہمانوں کی توہین ہو جائے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تھا، جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا را یعنی خدا کے لیے مہمان کی قدر کرو، چاہے وہ حقیر ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے مہمان کی قدر کرو چاہے وہ کافر ہو۔ مہمان کا بہت احترام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مدینہ کے اندر اسلامی حکومت تشکیل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا ایک نظام قائم کیا، جس میں سے اپنے لیے حضرت علی کو قرار دیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو جتنے بھی مکہ سے آئے تھے وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، کوئی اپنا گھر ساتھ نہیں۔ تو جب مکہ سے انصار آئے تو وہ اپنے ساتھ گھر تو پورے نہیں اٹھا کے لائے تھے، وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے، اور جو چیز وہ لا سکتے تھے چھوٹی موٹی کھانے پینے کی کوئی چیزیں وہ لے آئے تھے۔ اور مدینہ میں انصار تھے تو انصار نے استقبال کیا، خدمت کی، اور اپنے مال میں باقاعدہ حصہ دیا، اور ایسے حصہ دیا جیسے وارث حصہ لیتے ہیں۔ بلکہ کہ ایک زمانے تک مہاجرین جو ہے وہ انصار کا مال باقاعدہ اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح اپنا مال ہوتا تھا، اور باقاعدہ وراثت میں بھی دیا جاتا تھا
لیکن بعد میں ایک آیت نازل ہوئی اور وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب یہ مہاجرین جو ہیں انصار کے وارث نہیں ہیں، وراثت سے حق نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اب ان کی حالت اچھی ہو گئی ہے۔ وہ جب تازہ مکہ سے آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، سواری کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک آدمی وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جاتا ہے تو یقیناً اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے میں آگ جلانا، لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پکانے کی، گندم کی، روٹی کی، کپڑے کی، ہر قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو مکہ سے آئے تھے ان کے لیے یہ آیت آئی کہ وَيُؤْثِرُونَهُمْ، کہ یہ مقدم رکھتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر، وَلَوْ كَانَ، اگرچہ بہم خصاصہ، ان کا مال جو تھا ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس مال فضول تو نہیں ہوتا، جتنا کسی کے پاس ہو وہ استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اتنی فداکاری اور ایثار اور قربانی کا جذبہ دکھایا اور اتنی محبت کا اظہار کیا کہ جو آج تک دنیا میں ایک مثال قائم ہے، اور اسلامی کتابوں کا ایک چیپٹر مخصوص ہے جو مہاجرین کا انصار کے لیے استقبال کرنا، یعنی انصار نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کو اپنے مال میں حصہ دیا اور انہیں اپنا بھائی بنایا۔ تو اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آئے، آپ نے دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ایک انصار آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مہمان ہیں تو میں گھر لے جاتا ہوں۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ انصار مہمانوں کو گھر میں لے گیا۔ جب گھر میں لے گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بہترین کھانے تیار کریں۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھانے وقت اس شخص نے چراغ بجھا دیا اور دسترخوان کے ساتھ بیٹھا رہا تاکہ مہمان نہ شرمائیں اور محسوس نہ کریں، لیکن وہ خود بیچارہ نہیں کھا رہا تھا، بس ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ مہمان سیر ہو کر کھانا کھائیں۔ جب اٹھے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مال میں اپنے نفسوں پر بھی مقدم کرتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی آیت جو یہ انصار کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ میزبانی قبول کرنا مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مہمان امین کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے اور وہ مال حد نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن دو افراد کا ہاتھ اسلام میں نہیں کاٹا جاتا، ایک مہمان کا اور ایک مزدور جو گھر میں کام کرتے ہیں، جو گھر بناتے ہیں۔ گھر بنا رہا تھا، کمرہ بنا رہا تھا، تو جو کمرہ بنا رہا تھا مستری مزدور، وہ بھی ان گھر کے لیے امین شمار ہوگا، اور جو مہمان آیا ہے یہ بھی ان گھر کا امین ہوتا ہے۔ یہ اگر چوری کر لیں تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امین جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال اور بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی اور وہ امین ہے اور اس نے پوری توجہ کی، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ چوری ہو گئی، چور آیا یا کوئی سیلاب آیا
وہ خراب ہو گئی۔ تو جو امین ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مزدور ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والا یا گھر میں آنے والا مہمان، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ یہ دونوں امین ہوتے ہیں۔ اگر یہ چوری کریں تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے مہمان کے کچھ آداب ہیں کہ جب پتہ چلے کہ مہمان آیا ہے تو چند قدم آگے چلے اور اس کا استقبال کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور فرہنگ ہے، یعنی حتیٰ کہ دروازے سے باہر نکل کے ان کو سلام دیں، گلے ملیں، اس کو خوش آمدید کہیں اور تبسم کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ خوشحال حالت میں گھر میں داخل ہو۔ اسی طرح جب وہ جانے لگے تو چند قدم اس کو استقبال کرنے کے لیے تھوڑا سا چلیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ اور ان کا خوش ہونا اور اسلام کے آداب میں سے ایک ادب کا پورا ہونا ہے، یعنی ہم اسلامی آداب کے مطابق کر رہے ہیں، استقبال بھی کر رہی ہیں اور الوداع بھی کر رہی ہیں، اور یہ مہمان کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد شریعت میں ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو میزبان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، سنت روزہ، مستحب روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان شرمائے گا اور کہے گا دیکھو میزبان کو روزہ ہے، اور ہم کیسے اس سے کہیں کہ ہمارے لیے کھانا پانی لے آؤ، لہذا شرماتا ہے۔ ہاں اگر وہ میزبان مہمانوں سے پوچھ لے کہ بھائی ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اجازت سے، ہاں چونکہ وہ تو مسافر ہیں، مہمان مسافر ہوتا ہے، مسافر پر روزہ تو نہیں ہوتا، تو ان کی اجازت کے ساتھ یہ روزہ میزبان روزہ رکھ سکتا ہے۔ کتنا ادب ہے مہمان کا کہ اس کو شرم نہ آئے، وہ شرمائے نہیں۔ اور اس کے علاوہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہ لے کے جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مہمان صحیح معنوں میں مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ مہمان آ جائے تو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مہمان کا کتنا دن ٹھہرنا چاہیے؟ روایات میں ہے کہ پہلے دن جو مہمان ہوتا ہے وہ مہمان شمار ہوتا ہے، دوسرے اور تیسرے دن جو وہ ٹھہرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ کچھ مہمان تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ نہ جانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ مہمان زیادہ سے زیادہ روایات میں ملتا ہے 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، اس کے علاوہ مہمان نہیں ہے، پھر تو وہ خود ہی میزبان بن جائے گا۔ تو یہ تھے مہمان کے کچھ آداب، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔